السلام علیکم جی. اچانک ایک اور تازہ ترین فریش ایپیسوڈ کے ساتھ میں محمد شکیل حسین اور میرے ساتھ موجود ہے حمزہ ابن وسیع. حمزہ کیسا ہے؟ اللہ کا شکر جانے تم سنا خیریت سے. الحمدللہ. حمزہ یار تیری کیا لکھ رہا ہے آج کل؟ کیا تحریری کیا چل رہی ہے؟ تحریروں کو لکھنے سے پہلے تو میں وہ تجھے اس چیز کے لیے مبارکباد پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو عہد فارمیسی کی تم نے ابھی کل شروع کی ہے تو وہ میں دیکھ رہا تھا اس میں، کیونکہ اس کا ایونٹ کورڈ جو کیا ہے تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، اور مجھے دیکھ کے عہد فارمیسی سے بھی کافی ایک دلی میلان پیدا ہوا، اور تیرے کام سے تو میں ہمیشہ سے انسپائر ہوں، تو وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا کہ اس کو کور بہت اچھا کیا ہے عہد فارمیسی کے پروجیکٹ کو. تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ اور زیادہ اسی طرح سے اچھا تو عہد فارمیسی کے ساتھ جو ہے جس طرح سے چل رہا ہے تو ان کی چیزوں کو ڈیمونسٹریٹ اچھے انداز میں کر رہا ہے، تو یہ میرے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے. شکریہ سر، بہت شکریہ. یار آپ نے کیا لکھ رہا ہے آج کل؟ یار شکیل کافی تحریریں وغیرہ چل رہی ہیں، کچھ پبلش کر رہا ہوں، کچھ سوشل میڈیا پہ پبلش ہو جاتی ہیں، کچھ جو ہے اکیڈمی آف لیٹرز وغیرہ بھیجی ہوئی ہیں تو وہ بھی پبلش ہو رہی ہیں. جو میری اپنی افسانوں کی کتاب ہے اس پہ بھی کام چل رہا ہے، وہ کسی ناگزیر وجوہات کی وجہ سے ابھی پبلش نہیں کروا رہا ہوں، لیکن بہت جلد اس پہ بھی کام کروں گا. یہ کافی تحریریں جو ہے وہ میرے پاس اب جمع ہو چکی ہیں، تو مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اس میں سے چنیدہ اچھی تحریریں بھی نکالوں تو ایک کتاب کی شکل اس کو دی جا سکتی ہے. باقی جو لکھنے کے حوالے سے پوچھ رہا ہے تو وہ مختلف تحریریں ہوتی ہیں، اس کو اس طرح کی ویڈیوز میں میرے لیے سنانا جو ہے مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ ذرا طویل ہوتی ہیں. یار تحریر کا کوئی ایسی تحریر جو تم نے ابھی لکھی ہو اس کا کچھ کوئی مختصر سا حصہ جو تجھے پسند ہے وہ سنا دینا. یار میرے خیال میں ابھی جو میں اصل میں جس تحریر کو اپنی ایک اس کی تصحیح کر رہا تھا، میں اس کا ہی ایک حصہ سنا دیتا ہوں، تو وہ تحریر کا 50% بھی نہیں ہوگا، تو وہ ایک ویسی مرکزی خیال اور ایک اندازہ ہو جائے گا. تو وہ تحریر جو ہے میں پیش کرتا ہوں، پھر اس پہ جو ہے تجھے جو اچھا لگے یا اس میں جو تنقید کرنی ہو تو وہ اس پہ بات کر لیں گے. میں اس کو نقاد بن جاتا ہوں میرے لیے، اور نقاد بننے کے ساتھ ساتھ یہ بس ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ میں کچھ پارٹ سنا دیتا ہوں. صحیح، ٹھیک ہے. جو ہے چیزیں ہو جائیں گی. تو ایک تحریر کو بھی میں آج کل کچھ اپنی صحیح کر رہا تھا، تو اس کا اصل میں عنوان تھا وقت کے ساتھ ساتھ. اس کے کچھ چند حصے سناتا ہوں. وہ عرضی طور پر موجود افکار کے سفر کو وتیرہ بنا چکا، یہ سب وہ وقت کے ساتھ ساتھ محسوس کر رہا تھا. اس کے احوال ایک فکر کو لے کر ہوتے تو اور بات تھی، زندگی، شعور، لاشعور، انداز تحقیق، احساسات، جذبات اس کو فرصت کے کچھ لمحے بھی نہ دیتے. وہ وقت کے ساتھ ساتھ تنہا تھا، اس لیے ماضی، حال، مستقبل میں افتراق اس کی گرفت سے باہر تھا. اس کو تعاون اور کلمات کے سہارے اور بے چین کرتے. اس کے ساتھ جینے والے مادے کو لاشعور میں خدا بنا کر اس کی شخصیت کی نفی کر چکے تھے. پھر تو بس باتیں ہی تھیں جو سب اس سے کر سکتے تھے. یہ باتیں مزید ثقالت کا باعث تھیں. اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اکیلے پن کی عادت ڈالنی ہوگی. بے سہارگی اکیلا پن مگر عادت نہیں، ایک بیماری ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اگر یہ بیماری شوق میں تبدیل ہو جائے تو منظر غیر معمولی ہو جاتا ہے. وہ اپنے افکار کو لیے اس بیماری کا جب تک ممکن ہو سکا مقابلہ کرے گا. وہ وقت سے مقابلہ کر رہا تھا. وقت تو زندگی اور موت سے ماورا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ وقت سے لڑتے رہنا اس کو وقت یاد دلاتا رہتا. وہ اداسا کسنے پر راضی نہ تھا، اس کو اپنی ذات کی تفہیم پیش کرنی تھی. وہ وقت سے نکل کر اپنی ذاتیات کو رنگ دے تبھی حقیقت میں تحلیل ہو سکتا ہے. اوروں میں اس کا خیال اس کو واضح کرتا کہ وہ ایک خیال ہے، انبوں میں اس کا خیال تخیلات کی شکل ہے، اور اس کی کسی کی زندگی میں کوئی حقیقت ہی نہیں. یہ سب وقت کے ساتھ ساتھ رواں تھا. اب شکیل میں اس میں بس یہ مینشن کرنا چاہوں گا، میں اس کو کچھ مطلب توڑ کے سنا رہا ہوں کہیں سے تاکہ طویل نہ ہو جائے. اس کا ایک جگہ پہ یہ آ رہا تھا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ جذباتی اور علمی طور پر اپنے ہونے کا استقبال چاہتا تھا. اضطراب اس کے احساسات کو خلفت زدہ رکھتا. علم کی تعریف کو اس کی اختراع کہا گیا، یہ تو مگر ہر نئی بات پر عامیانہ رد عمل ہوتا ہے. اس کا ہر لحاظ سے خاصہ بجائے مخاصمت تھا.
وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے پیدا ہونے کا منتظر ہے تاکہ زندگی سے ملاقات کر پائے. شاید وہ پیدائش سے پہلے ہی مار دیا جائے گا یا مر جائے گا. ہو سکتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ مر کر زندہ ہو جائے گا. یہ بات فقط اس کے لیے بنیادی تھی کہ جو بھی ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا. اگر کچھ نہ ہوا تو وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک خیال رہ جائے گا, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف وقت کے ساتھ ساتھ. واہ یہ تھی یار شکیل, ایک اس کے کچھ میں نے پیراگراف تھے سامنے رکھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو جو بھی ہوگا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا, اور اگر کچھ نہیں بھی ہوا تو وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا. کیا بات, کیا بات, کیا بات. اچھی ایک لائن جو ہے اس میں جو یہ بہت اچھی لائن ایک موقف تھا اس پہ جو ہے نظر ڈالی تھی. بہت اچھی لائن, مزہ آیا, بہت اچھا. تو یہ کہیں یہ پورا لکھ چکا ہے, جب تم نے تو پارٹ سنا ہے نا مجھے. یہ ایک نشست میں نے پڑھی بھی ہے. اچھا, ایک نشست ہوئی تھی, ادبی نشست, اس میں نے پڑھی بھی تھی. لیکن اس کے بعد میں نے اس میں سے کچھ الفاظ کا ذرا سا ان کو تبدیل کر کے ان کو دوسرے الفاظ سے ریپلیس کیا ہے, جو میں جس میں تسلی محسوس کر رہا تھا کہ یہ اب صحیح ہو جائے گا. تو اپنے اطمینان کے لیے کچھ چیزیں تھوڑی بہت چینجز کیے. خیال وہی ہے لیکن تھوڑے سے ورڈ چینج کیے. اچھا اچھا, زبردست یار. تو وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بدل بھی جاتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا مزاج چینج ہو جاتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اکثر اپنی عادتیں چینج کر لیتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ میچورٹی بڑھ جاتی ہے لوگوں کی, وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی پسند چینج ہو جاتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت تبدیلیاں آتی ہیں, بہت زیادہ تبدیلیاں آتی ہیں. جو میں اگر اپنی بات کروں تو جیسا میں بچپن میں تھا میں بھی ویسا بالکل بھی نہیں ہوں. اوبویسلی شکل کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی جسامت کی بات نہیں کر رہا, میں اپنے ذہن کی بات کر رہا ہوں. اوبویسلی بچوں کا ذہن تو وہ بچوں کا ہی ذہن ہوتا ہے. لیکن جب میں جوانی میں پہنچا اور آج جو میں 40+ ہوں, تو آج جو میرے اندر جو میرا مزاج ہے یا جو میری سمجھ بوجھ ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے, یا جو مجھے شعور اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ہے, تو وہ میں اگر آج سے 10 سال پہلے یا 12 سال پہلے بھی لگاؤں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت ساری چینجز آئی ہیں اور بہت ساری پازیٹیو چینجز آئی ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, کیا لگتا ہے تجھے؟ شکیل, یہ تو بہت اچھا موضوع جو ہے اٹھایا ہے, اور میں اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میری یہ تحریر سے تھوڑا سا ہٹ کے بھی ڈسکشن ہے. اس میں جو میری اور تمہاری بات میں ایک ملاپ ہو سکتا ہے, یا ہم اس میں جو ہے اس کو کہیں پہ سملیرٹی دکھا سکتے ہیں. تو وہ سملیرٹی یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ, تو اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بالکل تبدیلیاں انسان کی شخصیت میں عمر کے ساتھ ساتھ آتی رہتی ہیں. وہ تبدیلیاں احساس محرومی کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں, وہ تبدیلیاں انسان کچھ اچیو کر لیتے تو بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اچیومنٹ ہو یا آپ کسی چیز کو حاصل نہ کر پائیں, تبدیلیاں دونوں صورتوں میں انسان پر نفسیاتی طور پر بڑا گہرا اثر ڈالتی ہیں. جو مجھ کو ایسا محسوس ہوتا ہے, ہو سکتا ہے میں اس میں جو ہے مطلب بہت بھرپور مقدمہ نہ لڑ رہا ہوں, لیکن مجھ کو ایسا محسوس ہوتا ہے. دوسرا جو وقت کے ساتھ ساتھ کی بات ہے, تو یار مجھے لگتا ہے کہ حالات جو ہے نا وہ بھی انسان کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ حالات کسی خانوادے کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں, وہ حالات آپ کے رشتہ داروں کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں, وہ حالات آپ کے اقرب کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں, کہ جو لوگ آپ کے آپ سے قرب رکھتے ہیں, آپ کے قرابت داروں میں سے ہیں. قرابت داروں سے مراد میں اپنا اور تیرا رشتہ بھی ایک قرب کا رشتہ سمجھتا ہوں. تو اس حوالے سے تو ہم بھی دیکھا جائے تو قرابت دار ہی ہے. تو اس میں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ کی جو بات ہے, تو ہمارے حالات ہم کو جو ہے گروم کرتے ہیں, ہمارے حالات ہی ہم کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, ہمارے حالات ہی ہم کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اور میرے خیال میں یہی پارٹ آف لائف ہے اور یہی زندگی ہے. لیکن کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ, تو اس میں بنیادی بات مجھے یہ نظر آتی ہے کہ یار شکیل, وقت کا کوئی ایسا خالص کانسیپٹ ابھی تک میرے دل میں اطمینان نہیں پیدا کر پایا کہ وقت کوئی الگ سے تو چیز نہیں ہے. یہ ایک پیرامیٹر فار کیلکولیشن کہہ سکتے ہیں, کہ ہم ایک اپنے حساب کتاب کے لیے جو ہے کچھ گھنٹے اور یا سورج اور چاند کے ذریعے جو ہے وقت کا تعین کر رہے ہیں. آیا کہ وقت کوئی چیز تھی؟ ٹائم یہاں پر میں تو یہ کہ سوری ٹو کٹ یو, یہاں پر میں تو یہ کاٹوں گا, وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہے تو الگ سے چیز ہے, اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ تم مجھے کریکٹ کر سکتے ہو. والعصر ان الانسان لفی خسر, تو اللہ نے ایک عصر کے وقت کی قسم کھا لی. ٹھیک ہے, تو وقت کچھ تو ہے یار, کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لی. لیے کیونکہ اور قرآن کا حوالہ دیا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. میں کچھ اس طرح سے سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو ہماری سوچ سے بالا تر ہے, اور
اللہ تعالیٰ نے بات کہہ دی تو بس تو مطلب ہمارے اوپر وہ حجت ہے. میں یہ اس کو تھوڑا سا اگر ہم براڈ اسپیکٹرم پہ دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھانے کے لیے وقت کی تمثیل قائم کی ہو. وہ ہم کو ایک کہیں نہ کسی راستے سے سمجھائیں گے تو انہوں نے ایک وقت کی تمثیل قائم کی ہو. ادروائز پھر دوبارہ وقت کوئی ایسی ایک کانکریٹ شے نہیں تھی. یہ ہماری آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم لوگ جو ہے زندگی گزار رہے ہیں, ایک زندگی سے جڑے ہوئے ہیں, تو جو ہے اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے وقت کی تمثیل دے دیو, مثال دے دیو. ادروائز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وقت کے محتاج بھی نہیں ہے, اور جو ہے لیکن ہم ہیں وقت کے محتاج. ایکچولی اللہ نے جب تمثیل دے دی, اللہ نے جب ہمیں بتا دیا کہ وقت ہے, تو اس تو ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے, ہماری آسانی کے لیے, ہمارے آسانی کے لیے ہمارے لیے ہے. میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, میں اس کو اس طرح لے رہا ہوں. مطلب آج ایک دم سے ہم اس کو کہہ دیں کہ یار ہم ذرا سا نا کچھ کیلکولیشن کر کے چینج کر دیتے ہیں. یہ 2019 چل رہا ہے اور اس وقت جو ہے ہم رات کے کتنے بج رہے ہوں گے, اس وقت 11 بج رہے ہوں گے, 11:34 ہو رہے ہیں, 11:34 پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ابھی اس کو ہم 2021 سے چینج کر کے, جیسے پہلے کیلنڈر چینج ہوتے رہے ہیں. جیسے میں نے جب کووڈ آیا تھا تو میں نے ڈسکس کیا تھا, شاید تجھے یاد ہو, کہ یار یہ سال جو ایسا گزرا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم ایک سال پیچھے چلے جائیں اور 2019 دوبارہ سے شروع کریں, اور یہ جو ہمارا کووڈ والا سال نکلا ہے وہ ختم ہو جائے. تو شاید میں آج اگر ہم اس وقت لاگو کر دیں نا کہ اس وقت 7 بج رہے ہیں, ہاں, اور 7 بج رہے ہیں, 11:30 نہیں ہو رہے, اور یہ آج ایک کچھ بھی نئے ورڈز دے دیں کہ آج جو ہے یہ مہینہ ہے اور یہ وقت چل رہا ہے, تو اس کی وجہ سے اگر ہم اس چیز کو فکس کر دیں اور تمام اس کا ابلاغ لوگوں پہ کر دیں, تب بھی وہ وقت اب ہمارے لیے پیرامیٹر ہو جائے گا. زندگی ہماری ایسی ہی چل رہی ہوگی, یعنی ہماری زندگی حالات پر. میں سب وہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, میں بالکل تیری بات انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں, میں بالکل تیری بات سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح مشرف کے دور میں ہاں ٹائم چینج ہوا تھا, مطلب ایک گھڑی کی کانٹوں کو 1 گھنٹہ پیچھے کر دیا گیا تھا, پھر گھڑی کے گھانٹوں کو 1 گھنٹہ آگے کر دیا گیا تھا. تو لیکن اوبیسلی یہ تمام چیزیں ہوئی تھیں, وہ صرف انسان کی, پاکستانیوں کی سہولت کے لیے ہوئی تھی ان دنوں میں. باقی ہمارا وقت تو ویسے ہی چل رہا تھا. اور دوسرا جو میری تحریر کا ایک مرکزی خیال تھا, وہ اس تحریر کو اگر مکمل طور پر پڑھا جائے, جو میں اس کو مطلب لگایا بھی, میں نے اس کو پوسٹ بھی کیا, تو اس میں جو ہے نا شکیل, میں نے وقت کے ساتھ ساتھ کو موضوع رکھ کے ایک انسان کی 2 زندگیاں دکھائی ہیں, کہ ایک اس کی علمی زندگی ہوتی ہے, ایک اس کی ذاتی زندگی ہوتی ہے, پرسنل. تو شکیل اگر میں علمی زندگی کی بات کروں, علمی حوالے سے, تو میں شکیل کو ایک مختلف شخص دیکھتا ہوں. لیکن اگر میں اس کی ذاتی زندگی کی, اس کی جو ایک بنیادی وجود ہے اس میں بات کروں, تو اس کی فیلنگز بالکل الگ ہے. تو میں نے اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کی کوشش کی کہ ایک شخص جو ہے وہ ذاتی طور پر کیسا چل رہا ہوتا ہے, کتنا جذباتی ہوتا ہے, اپنے اندر ایک ہائپر ایکٹیویٹی بھی رکھتا ہے, اپنے اندر بہت زیادہ اس کو وہ ویسے بھی لے کے چل رہا ہوتا ہے معاملات کو, آسان طریقے سے ہو جائے, ہر بندہ اپنی جگہ ہائپر ہے. تو اس میں جو ہے, لیکن جہاں پہ بات آتی ہے علمی تقاضوں کی, علمی تقاضے پہ انسان بہت نیوٹرل ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ چیزوں کو جو ہے ژرف نگاہ سے دیکھتا ہے, اور میرے خیال میں یہی ہونا چاہیے. ہاں یہ تو فیکٹ ہے یار, بھلے اپنی ذاتی زندگی میں لے کے جتنے بھی جذباتی ہوں ہم برداشت کر لیں گے ایک دوسرے کو, ہم چاہے جتنے بھی بدتمیزی کر جائیں ایک دوسرے سے, یا ہم بہت زیادہ روڈلی بات کر جائیں, وہ برداشت ہو جائے گا. جب علمی حوالہ ہے تو ہم سب جو ہے بہت شعور کے ساتھ اور آنکھیں کھول کر چیزوں کو دیکھنا شروع کریں, اور پھر کسی علمی حوالے کی بات ہو تو اس پر ہم جو ہے پھر تحقیق کے بعد اپنی رائے کا اظہار کریں, اور پھر اس طرح سے چلیں. لیکن وہ پھر ایک علمی حوالہ ہوگا اس شخصیت کا. ہر انسان کے اندر ایک مطربہ شخص ضرور موجود ہوتا ہے, جو مستقل کرب کی حالت سے بھی گزر رہا ہوتا ہے, جو مستقل کبھی کبھی خوشی کی علامت بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے اپنے اندر. تو وہ 2 زندگیاں ایک ساتھ جو ہے انسان گزار رہا ہوتا ہے, جو مجھ کو لگ رہا ہے, تو وہ میں نے تحریر میں جو ہے یہی پیش کیا. تو بالکل میں سمجھ گیا, ہمارا ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا, اور اس کے ساتھ ہمارا اس آج کے ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے. تو اللہ حافظ سر, بہت شکریہ. تھینک یو.